میرے گھر کے سامنے ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام سعدیہ تھا۔ بہت خوبصورت تھی، گورا رنگ، لمبے لمبے بال، گلابی ہونٹ، نیلی آنکھیں ایسی کہ ڈوب جانے کو جی چاہے۔ اس کی ہرنی جیسی چال، جب وہ چلتی تو بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ روز اسے کالج جاتے دیکھتا تو سارا دن سکون سے گزرتا۔ جس دن اسے نہ دیکھتا بہت بے چینی ہوتی تھی۔ میری بہن اور وہ ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی، اس لیے اس کا ہمارے گھر آنا جانا ہو گیا۔ وہ میری بہن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی اور لیپ ٹاپ پر کام کرتی رہتی، اور میں کھڑکی سے چھپ کر اس کا دیدار کرتا رہتا۔ وہ مجھے دیکھتی تو اگنور کر دیتی، پھر آہستہ آہستہ اس نے مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر لڑکی ہنسی تو سمجھو پھنسی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے۔ ایک دن وہ مجھے آئی لو یو ضرور بولے گی۔ میں رات کو سونے سے پہلے گھنٹوں اس کو یاد کرتا رہتا، تصور میں اس سے باتیں کرتا رہتا۔ کبھی کبھی وہ خواب میں بھی آ جاتی۔ اس کی یاد میں میری نیند، میرا چین سب کھو گیا تھا۔ میں کتاب کھولتا تو مجھے ڈایاگرام کی جگہ اس کی تصویر نظر آتی۔ وہ جب آتی تو میں دروازہ کھولتا، وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی اور شرم سے نظریں جھکا کر آگے چلی جاتی۔ میں نے بھی اب گھر میں بن ٹھن کر رہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ اگر وہ مجھے گندے کپڑوں میں دیکھتی، شیپ بڑی ہوئی دیکھتی تو کیا سوچتی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اسے آئی لو یو کیسے بولوں، کیونکہ وہ اسی وقت آتی تھی جب میری بہن گھر میں ہوتی تھی۔ مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اگر خون سے خط لکھو، وہ تمہارا خون سے لکھا ہوا خط دیکھ کر تڑپ پڑے گی۔ میں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک سوئی لے کر اپنا خون نکالا اور اپنے خون سے ایک کاغذ پر آئی لو یو لکھ دیا اور خط سنبھال لیا۔ اگلے دن میری بہن اور ماں بازار گئے ہوئے تھے۔ اچانک دروازے پر بیل ہوئی۔ میں اٹھا اور دروازے پر گیا۔ وہ لڑکی میرے سامنے تھی۔ میں نے اس کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور آنکھیں نیچے جھکا لی۔ پھر اس نے تھوڑی توقف کے بعد پوچھا کہ میری بہن گھر میں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا کہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں اندر آ سکتی ہوں؟ یہ سنتے ہی میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ مجھے اپنے پیار کی منزل قریب نظر آنے لگی تھی۔ میں تصور میں کھو گیا، میں خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی آواز نے مجھے جھنجھوڑا کہ میں اندر آ سکتی ہوں۔ میں راستے سے ہٹ گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا تو وہ بھی پیچھے پیچھے میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس سے بیٹھنے کو کہا، وہ بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کہی، لیکن وہ ہچکچا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے آئی لو یو کہنا ہے، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہی۔ اس نے نظریں نیچے گاڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے جو کہنا ہے کھل کر کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے گھبراتے ہوئے مجھے ایسا کچھ کہہ دیا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے ارمان چکنا چور ہو گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان، وائی فائی کا پاس ورڈ مل جائے گا؟ اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تو تیری خاطر اپنا خون تک بہا دیا تھا۔ تمہاری خاطر تو میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور راتیں تمہیں یاد کر کے گزاری تھی۔ آخر میں اس بے وفا کے لیے تمہاری یاد میں ہم نے رو رو کر گڑھے بھر دیے، تم آئے اور نہا کر چل دیے۔